یہ آیت نمبر 145 سے 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے اور نہ تم ان کی قبلہ کی پیروی کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی تابع نہیں ہیں، اور ہے سننے والے اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ، اور اگر تم لے آؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں اناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں تو بھی یہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبہ کی وجہ سے نہیں جسے دلیل بیان کر کے ظاہر کیا جا سکے، بلکہ وہ اناد اور حسد کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانتے۔ جب کسی سے دشمنی ہو، حسد ہو، تو پھر پتہ اس کی اچھی بات بھی نہیں سنتا، کوئی بات اچھی لگتی نہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے، اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں حضور کا کینہ ہو، عام مسلمان کا کینہ حسد بھی خطرناک ہے، لیکن جس کے سینے میں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کا کینہ ہے، وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات، عقلی نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی کب ہے؟ جب حضور کے بارے میں دل بالکل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو اس کو ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کی قبلہ کی پیروی کرو۔ اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہذا اہل کتاب کو اب امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلہ کے تابع نہیں ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہے، لیکن قبلہ کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں، اسی طرح ان کے آپس میں بھی متفق ہونے کی کوئی امید نہیں۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہود صحرا کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر ان کی خواہشوں پر چلا، یہ ان کو کتاب ہے کہ خانہ کعبہ کی قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی و وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے؟ یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گا۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں، غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں، گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی طرح پر مجبور کریں، تب اسلام کی حیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔
بعض نے فرمایا کہ عالم کی لفظ سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ جس یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا یہ تباہی کا باعث ہے۔ تو کئی جگہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، دیندار بندہ ہوتا ہے، لیکن دنیا دار کی اس کے عہدے منصب دولت کی وجہ سے خوشامد کر رہا ہوتا ہے، چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے۔ علماء کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد کرنی نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جائیں اور ان کی دولت لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ مراد یہ کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اوصاف بیان کیے گئے کہ جن سے علماء اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے بغیر شک و شبہ کے پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل اور مکمل تھا۔ اور اعظم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ نے کرائی ہے، لہٰذا وہ تو قطعی اور یقینی، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور کو ماننا ایمان ہے۔ جیسے یہودی پہچانتے تو تھے مگر مانتے نہیں تھے، اس لیے وہ کافر ہی رہتے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت انجیل میں مذکور حضور کی نعت اور صفت کو اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا۔ یہاں انہی کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ حق کو چھپانا معصیت اور گناہ ہے، اور حضور کی عظمت و شان کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوگا۔ الحق من ربک، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو۔ قبلہ کی تبدیلی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا حق ہے اس میں شک نہ کیا جائے۔ یوں ہی اللہ کی طرف سے آنے والا ہر حکم جو ہے وہ حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے لیکن وہ حق ہی ہوگا۔ مسلمان کا کام ہے ماننا اور عمل کرنا، کسی طرح کے حالات ہوں اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کے بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے تو سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جداگانہ بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی قبلہ کا موضوع طے ہو گیا،
لہذا اب صرف اسی بحث میں نہ رہو بلکہ اللہ کی عبادت اور اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ یہاں بڑی پیاری بات سمجھائی گئی ہے اس آیت میں کہ مال و دولت، عہدہ اور منصب، شہرت اور مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں جس سے مقابلہ کیا جائے۔ دولت میں مقابلہ کے کہاں تک کریں گے؟ آگے سے اس سے بڑی دولت والا مل جائے گا، اس سے مقابلہ کریں گے تو اس سے زیادہ امیر مل جائے گا، اسی میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ شہرت میں مقابلہ کریں گے تو بھی ہزاروں لوگ جو آپ کے اوپر نظر آ جائیں گے شہرت میں۔ تو دنیا داری کی کسی چیز میں مقابلہ کر کے اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آزمائشیں ہیں، محض کی دنیاوی زندگی کی زینت دھوکے کا سامان ہے، فنا ہونے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل جو چیز ہے وہ تو اللہ کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، جنت ہے اور اللہ کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ نے بار بار بلایا۔ صحابہ کرام کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا سامان خیرات کرنے کے لیے لائے، تو سیدنا فاروق اعظم گھر کا سارا سامان لے آئے۔ تو یوں صحابہ نیکیوں میں مقابلہ کیا کرتے تھے، ہم دنیا داری میں مقابلے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی تھی، ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا تم گھر پہ رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ غربت اور بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے کہ میں کیوں نہیں کہ جہاد میں نے جان قربان کرنی تھی۔ تو ہر ایک کو شوق ہوتا تھا شہادت کا۔ ایک صحابی اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات عبادت کرتا، ایک اگر تہائی رات قرآن کی تلاوت کرتا دوسرا اس سے زیادہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق جذبہ عطا فرمائے۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی کہ مسلمانوں اور اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر پائے گا اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا، نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اے حبیب، تم جہاں سے ہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلے، باہر نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم ہے۔ اور بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور حکمت کے عین موافق ہے، اور اے مسلمانوں، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ پاک اس نیک عمل کی بہترین جزا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔